बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जंग लड़ने के भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन अज़रबैजान को एक ऐसा दुश्मन मिला है जिसने 44 रोज़ की जंग भी बहुत ही बेअसूलियों के साथ हारी, और उसके बाद भी आर्मीनिया की बेअसूलियाँ, आर्मीनिया के ओछे हथकंडे इतने बढ़ चुके हैं कि वो अज़रबैजान के लिए एक चैलेंज बन चुके हैं। लेकिन अज़रबैजान को जितना बेअसूल दुश्मन मिला है, उतने ही बासूल दोस्त भी मिले हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर अज़रबैजान के दौरे पर थे और गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अज़रबैजान का दौरा किया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने वो चैलेंजेस शेयर किए अपने दोस्तों के साथ, वो मैं आपको भी बताऊंगा। आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि कोई इतना बेअसूल कैसे हो सकता है। अज़रबैजान के सदर ने शेयर की ये चीज़ें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इल्हाम अलीयव को कहा, अज़रबैजान के सदर को, कि आपने घबराना नहीं है। इस मुलाकात के दौरान मज़ीद भी कुछ बातचीत हुई, दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से कुछ मुआहिदों पर भी बातचीत हुई, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है 44 रोज़ की जंग हुई थी अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, जिसके दौरान आर्मीनिया की जानिब से बहुत से अच्छे हथकंडे इख्तियार किए गए, बहुत बेअसूलियाँ दिखाई गई, लेकिन बेअसूलियों के साथ भी आर्मीनिया अज़रबैजान से वो जंग हार गया। उसके बाद रशिया के सालिसी में एक मुआहिदा तय पाया और उस मुआहिदे पर इम्प्लीमेंटेशंस का अमल अभी भी जारी है। सबसे पहले जो नुक्ता था वो ये था कि आर्मीनिया अज़रबैजान के जिन 7 डिस्ट्रिक्ट्स पर काबिज था गुज़िश्ता 3 दहाइयों से, वो एक एक करके खाली कर देगा, और ऐसा ही हुआ। आर्मीनिया ने एक एक करके वो डिस्ट्रिक्ट्स खाली कर दिए और अज़रबैजान को हैंड ओवर कर दिए। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट्स खाली करते हुए आर्मीनिया की जानिब से क्या किया गया, घरों को आग लगाई गई, कुछ घर वो अपने साथ लाद कर ट्रकों पर ले गए, फसलें भी, फल फ्रूट भी आर्मीनियों ने नहीं छोड़े और वहाँ से चलते बने। लेकिन एक ऐसी कार्रवाई भी आर्मीनी करके गए जो अज़रबैजान को, जिसका इल्म बाद में हुआ, उसका इल्म अज़रबैजान को तब हुआ जब 3 दहाइयों से इंतज़ार करते हुए आज़री शहरी जब उन इलाकों को मुंतकिल होने लगे, तो वहाँ पर जो भी जाता वो लैंड माइंस का शिकार हो जाता। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 97,000 लैंड माइंस बिछाकर आर्मीनी जो है वो उन 60 डिस्ट्रिक्ट्स के से फरार उन्होंने इख्तियार किया था। 97,000 लैंड माइंस। अज़रबैजान की तरफ से जो सालिस है रशिया, उसे ये कहा गया कि ये कोई असूल नहीं है जंग का। अगर आपने इलाके खाली कर दिए, एक एग्रीमेंट पर साइन कर दिए, तो 97,000 लैंड माइंस कैसे पता लगा? क्योंकि आर्मीनिया का जो वज़ीर आज़म था निकोल पशिन्यान, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी आवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करने के लिए बताता रहा कि इलाके तो हम खाली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े जाल बिछा के आए हैं, अज़रबैजान को भी हम सांस नहीं लेने देंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, कम्युनिटी पे मैंने शेयर भी किया था कि आर्मीनिया में बड़े मुजाहरे फूटे थे उस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, आर्मीनिया का जो वज़ीर आज़म है निकोल पशिन्यान, कि इसे निकालो, धक्के पड़े उसे, उसके ऑफिसेस पे हमले किए आर्मीनियों ने, और इलेक्शंस दोबारा करवाने का मुतालबा किया। और 2 महीने की प्रोटेस्ट काविशों के बाद ये हुआ कि इलेक्शंस दोबारा हुए। आर्मीनिया ने दोबारा से उसी निकोल पशिन्यान को मुंतखब करके इक़्तिदार पर दोबारा से बिठा दिया। यानी इतनी जाहिल कौम है। खैर, आर्मीनिया का वज़ीर आज़म जो है निकोल पशिन्यान, वो अपनी आवाम को खुशखबरियाँ देता रहा और ये बताता रहा अलल ऐलान कि 97,000 लैंड माइंस हम बिछा के आए हैं, बारूदी सुरंगें जो होती हैं, और उन बारूदी सुरंगों का शिकार हुए 15 से ज़ायद आर्मीनी शहरी, जिनमें 2 सहाफ़ी भी शामिल थे। फिर नेगोशिएशंस पर बात आई, रशिया को बीच में डाला गया, यूनाइटेड स्टेट्स को बीच में डाला गया, और आर्मीनिया इस शर्त पर रजामंद हुआ कि हमारे पहले जो कैदी अज़रबैजान के पास हैं वो हमारे हवाले किए जाएं, फिर हम ये जो बारूदी सुरंगें हैं इनका नक्शा अज़रबैजान को दे देंगे। अब वो 15 जो कैदी हैं वो कोई जंगी कैदी नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे, ये मैं आपको बैकग्राउंड में तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये वो दहशतगर्द थे आर्मीनिया के जिन्होंने जंग हारने के बाद कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की और धर लिए गए। अब इन 15 कैदियों को वापस देने का मुतालबा किया आर्मीनिया ने, और अज़रबैजान ने पहले तो रशिया को, यूनाइटेड स्टेट्स को ये कहा कि ये जंगी कैदी नहीं है,
یہ وہ قیدی ہیں، یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کارروائیاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن جب لینڈ مائنز کے واقعات زیادہ بڑھے تو آذربائیجان نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ 15 قیدی واپس لے لو اور ہمیں جو لینڈ مائنز ہیں، جو بارودی سرنگیں ہیں، ان کا نقشہ پرووائڈ کر دیا جائے کہ 97,000 لینڈ مائنز کہاں پر بچھائی گئی۔ تو ایسا ہی ہوا، یہ 15 قیدی آذربائیجان نے واپس دے دیے۔ اسی مہینے کی بات ہے، جون کی بات ہے، 12 جون کو یہ ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ کہ 15 قیدی آذربائیجان نے واپس دے دیے اور اس کے بدلے میں آرمینیا نے 97,000 لینڈ مائنز کا نقشہ آذربائیجان کو دے دیا۔ وہ نقشہ لے کر جب آرمینیا کے ایکسپرٹ، آذربائیجان کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ ان لینڈ مائنز کو ناکارہ بنانے کے لیے نکلے تو پھر دوبارہ سے ویسے ہی واقعات سامنے آئے اور یہ انکشاف ہوا کہ آرمینیا کی جانب سے جو نقشہ دیا گیا ہے وہ بھی غلط تھا۔ 30 سے 40% جو لینڈ مائنز کا انہوں نے بتایا تھا وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہے جو نقشے میں آرمینیا نے دکھایا، یعنی اس قدر بے اصولی ثالث کی موجودگی میں۔ تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ آرمینیا نے ایک تو ڈینائی کیا اور اس نے کہا کہ ہم نے صحیح نقشہ دیا، دوسرا یہ کہا کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ کہاں ہم نے لینڈ مائنز بچھائی تھی۔ جو نون لینڈ مائنز ہیں ان کے میپس ہم نے آپ کو پرووائڈ کر دیا۔ پہلا چیلنج تو آذربائیجان کو یہ درپیش ہے کہ ابھی تک 3 دہائیوں سے 30 سال سے انتظار کرتے آذری وہاں پر شفٹ نہیں ہو پا رہے، جو زیادہ تر علاقے ہیں ان 60 ڈسٹرکٹس میں۔ اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ آذربائیجان اور آرمینیا کا کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی ڈیفائنڈ بارڈر دونوں ممالک کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک سوویت یونین کا حصہ تھے اور جیسے ہی سوویت یونین ٹوٹا تو ان دونوں ممالک کے درمیان نگورنو کراباخ کے تنازع پر 90s میں ہی جنگ چھڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے قبضہ کر لیا تھا آرمینیا نے آذربائیجان کے 60 ڈسٹرکٹس پر، پھر نگورنو کراباخ پر۔ اس وجہ سے بارڈر ڈیفائن نہیں ہو سکا۔ اب آذربائیجان نے یہ علاقے بھی واپس لے لیے، نگورنو کراباخ کا علاقہ بھی واپس لے لیا جو انٹرنیشنلی آذربائیجان کا ہی علاقہ ہے، لیکن ابھی بھی آرمینیا اس علاقے کو کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر ایتھنک آرمینینز زیادہ ہیں۔ تو یہ جو بارڈر کا ڈسپیوٹ ہے، یہ نگورنو کراباخ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور جہاں پر ان دونوں کنٹریز کا بارڈر ڈیفائن ہونا ہے وہ بھی ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ تو دونوں ممالک کے درمیان بہت سارے محاذوں پر ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ دوسرا چیلنج آذربائیجان کو درپیش ہے کہ بارڈر ڈیفائن نہیں ہے، دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں دونوں اطراف سے، اور اتنا زیادہ یہ معاملہ سینسٹیو اس لیے کہ جو کوکسس کا ایریا ہے آذربائیجان اور آرمینیا بہت زیادہ ریچ ہے، یہاں پر گولڈ مائنز بھی ہیں، یہاں پر تیل گیس کے ذخائر بھی ہیں، اس لیے ایک ایک انچ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو یہ جو 2 چیلنجز تھے یہ شیئر کیے آذربائیجان نے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آذربائیجان کے وزٹ پر گئے، وہاں پر بات چیت ہوئی تو آذربائیجان کے صدر نے الہام علییو نے یہ 2 چیلنجز شیئر کیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ہم ایکسپرٹس بھیجیں گے اور وہ لینڈ مائنز کو ناکارہ بنائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑوں پر جو ٹریننگ کا عمل ہے، ملٹری ٹریننگ، اس میں بھی پاکستان آذربائیجان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اور آذربائیجان کے یہ جو 7 ڈسٹرکٹس ہیں یہاں پر جب تک آذری منتقل نہیں ہو جاتے پاکستان آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آذربائیجان سے اس کا جب دورہ کیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تو وہاں پر بھی یہ بات چیت ہوئی دونوں ممالک کے درمیان، یعنی کہ تینوں برادرلی مسلم کنٹریز یہ اب اس معاملے کو، یہ جو اونچے ہتھ کنڈے ہیں، یہ جو چیلنجز آذربائیجان کو درپیش ہیں، اس کے لیے دوبارہ سے اکٹھا ہو چکے ہیں۔ ایک ملٹری ایکسرسائز پلان کی گئی ہے جس میں تینوں ممالک کی افواج شامل ہوں گی اور اس میں ایک تو آرمینیا کو اور اس کے اتحادیوں کو میسج دیا جائے گا کہ دوبارہ سے یہ غلطیاں اور یہ جو اوچے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسرا، یونائٹڈ نیشنز کو آذربائیجان کے صدر الہام علییو جو مطالبہ کر رہے تھے کہ نگورنو کراباخ اور بارڈرز کو ڈیفائن کیا جائے، تو یونائٹڈ نیشنز کو آذربائیجان کے آفیشلز کی جانب سے
خط لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے، اب وہ نقطہ آ چکا ہے کہ یہ بارڈر انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ آذربائیجان کا جو علاقہ ہے، انٹرنیشنلی جو بارڈر ڈیفائنڈ ہے، اس کے تحت ان دونوں ممالک کا بارڈر جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا جائے۔ یہ دو چیلنجز تھے جنہیں لے کر آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے آرمی چیف کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے اس پر بات چیت کی گئی۔ JF-17 تھنڈر جو پاکستان کے ہیں ان میں بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا ہے، اب نہیں بلکہ گزشتہ جو دورے ہوئے، ایئر چیف کا جو دورہ ہوا اس میں بھی آذربائیجان نے انٹرسٹ شو کیا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں اور ہم اسی طرح اپنے تعلقات کو آگے لے کر بڑھیں گے، لیکن پہلے آذربائیجان کو ان چیلنجز سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ تو یہ بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ جو اہم نقطہ ہے آذربائیجان میں وہ زنگزور کوریڈور کا ہے، اس کے حوالے سے میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس میں پاکستان کی بھی انوالومنٹ ہے، ترکی کی بھی انوالومنٹ ہے، اور پاکستان یوریشین کنٹریز کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کرنے کے لیے زنگزور جو کوریڈور ہے وہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے، جس کی آفر آذربائیجان کے صدر الہام علییو پاکستان کو کر چکے ہیں۔ پاکستان آذربائیجان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ٹرین کا ٹریک ہے جو ایران کے ساتھ لنک کرتا ہے پاکستان کا، اس میں بھی آذربائیجان ان فیوچر شامل ہوگا۔ تو یہ تعلقات آگے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو چیلنج آذربائیجان کو درپیش ہے، اس میں ترکی اور پاکستان نے جنگ کی طرح آذربائیجان کا یہاں پر بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ان تمام تر معاملات پر نظر رکھیں گے۔ ایک دفعہ ان چیلنجز سے آذربائیجان نکل جائے اور افغانستان کا جو امن ہے، اس کا جو امن عمل ہے، وہ ایک جو وڈرال کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے اور خطے کی صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے، اس کے بعد ہی یہ جو ساری سچویشن ہے، جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ان میں کچھ بہتری نظر آنے لگے گی۔ لیکن فی الحال افغانستان کا امن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، جہاں پر اس وقت جو ہے وہ خانہ جنگی کسی صورتحال ہے۔ طالبان ایک ایک کر کے ڈیفرنٹ اضلاع پر اپنا قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور ابھی تک US کے جو ٹروپس کا وڈرال ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ بہرحال ان تمام تر معاملات پر نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔